بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈین اداکار عرفان خان نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہم جیسوں کے جب دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، ایسا ہی کچھ جنوبی پنجاب کے بلال پاشا کے ساتھ ہوا۔ بلال پاشا کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے سے تھا اور بلال پاشا کا والد دہاڑی دار ایک مزدور تھا۔ ان کے مالی حالات اچھے نہ تھے اور مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بلال پاشا نے ان کے پاس ان کے قریبی مسجد کے مکتب سے ہی اپنا پرائمری کا امتحان پاس کیا۔ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا جو عالم ہے وہ تو پاکستان کے ہر شہری پر عیاں ہے، لہذا بلال پاشا نے بھی چھٹی جماعت میں ہی ABC پڑھنا لکھنا شروع کی۔ انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان سے کیا اور پھر اس کے بعد بیچلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا۔ سامعین کرام، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے 5 جماعتیں پڑھنے والا کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے CSP بن جائے گا۔ بلال پاشا نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ نوکری سے کیا، لیکن والد کی خواہش پر گورنمنٹ سروس میں آیا اور پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو گیا۔ بعد ازاں مختلف سرکاری اداروں میں 16ویں اور 17ویں اسکیل کی ملازمت کرتے ہوئے 2018 میں CSS کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ بلال پاشا نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی بجائے اپنے سفید داڑھی والے مزدور باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو دیا اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید کی شمع جلائی جو یہ سمجھتے تھے کہ CSS کرنا صرف امیر لوگوں کا کام ہے۔ تو سامعین کرام، یوں یہ سلسلہ چل نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوان CSS کرنے کا خواب لے کر نکل پڑے اور اس سفر پر گامزن ہو گئے۔ لیکن عرفان خان نے کیا زبردست جملہ بولا تھا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ بلال پاشا کی زندگی کی شروعات ابھی ہوئی ہی تھی اور موت نے ان کو آن دبوچا۔ زندگی کی شروعات ہوئی اور بلال کی موت کی وجہ بس ایک ہی تھی، سول سروس میں ملنے والا ڈپریشن۔ وہ جس سے بھی بات کرتا تھا یہی کہتا تھا کہ وہ یا تو نوکری چھوڑ دے گا یا خودکشی کر لے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بلال کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بلال پاشا اس دنیا فانی سے رخصت کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھنا، بلال پاشا کی موت سے 2 باتیں یہ ہیں کہ ڈپریشن کی بیماری ایک جان لیوا بیماری ہے، یہ نہ تو کسی ارب پتی کو چھوڑتی ہے اور نہ کسی غریب کو۔ اور دوسرا بات کہ اس کے لیے انسان کو، جو اپنے عہدے کے لیے انسان باغ دوڑ کرتا ہے اپنی جیت کے لیے اور اپنی آنکھوں میں خواب سجا کر انسان بھاگتا ہے، وہ بھی اگر انسان کو مل جائے تو انسان کیا کر لے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ یا پھر چارلس بیکوسی نے کہا تھا کہ ڈھونڈو اسے جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار سکے۔ بلال کو بھی CSS کرنے نے مار دیا، لہذا CSS ایسی چیز نہیں جس کی خاطر جان سے بھی ہاتھ دھویا جائے۔ 17% بیوروکریٹس اپنی نیلی بتی اور سبز نمبر والی ہری پلیٹ کو اللہ حافظ کہتے ہیں، استعفے دے دیتے ہیں۔ بلال بھی یہی کہتا تھا، یہ لوگ بتی اور سبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں لیکن میرے اندر نہیں دیکھتے۔ اب سامعین کرام، یہ وقت گزر چکا،
بلال کے والد کے لیے یہ گھڑی بہت ہی مشکل والی گھڑی ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بزرگ جس نے اپنے بیٹے کو ایسے مڈل لیتے ہوئے دیکھا اور پھر دنیا کی تمام آسائشیں اس نے پائیں، اور پھر اب اپنے بیٹے کو اور اپنے بیٹے کے لگتے جگر کے جسم کو وہ سپرد خاک کرے گا، اور پھر ایسا کرنا پڑے گا اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کا والد اسی مسجد کے صحن میں جا کر اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے گا، لیکن اب کبھی بھی اس کا بیٹا بلال پاشا اس کو نظر نہیں آئے گا۔ سامعین کرام، اس نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ نے اور اس سماج کی خود ساختہ معیار سے بہت دور جا چکا ہے اب بلال پاشا۔ اب کی بار وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔